رسول اللہ اب اتنا مل گیا ہے کہ پڑوسیوں میں بھی تقسیم کرتا ہوں تو ختم نہیں ہوتا. سبحان اللہ. یہ گھروں کی تنگی دور کرنے کا وظیفہ یہ حضور نے ارشاد فرمایا ہے, ہم کرنے والے بنے. اور پھر 5ویں نمبر پہ آخری بات فرمایا کہ جب کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً استغفار کر لیا, اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. انسان ہے, خطا کا مطلع ہے, ہو ہی جاتا ہے گناہ. اول تو کوشش کیجیے نہ ہو, مگر ہو جائے تو فوراً استغفار کر لیا جائے, فوراً توبہ کر لی جائے. یہ 5 عادتیں ایسی ہیں کہا جو ان کو اختیار کر لے دنیا میں بھی سعادت مند ہے, آخرت میں بھی سعادت مند ہے. سبحان اللہ. ایک کلمہ پڑھنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دوسرے نمبر پہ شکر ادا کرنا, الحمدللہ رب العالمین, مولا تیرا شکر ہے. تیسرے نمبر پہ کوئی پریشانی آ جائے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. چوتھے نمبر پہ ہر جائز کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنا. اور 5ویں نمبر پہ گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرنا, استغفار کرنا, استغفر اللہ کرنا. کہا اگر کسی کی اولاد نہیں ہے کثرت سے توبہ کرے, اللہ تعالیٰ اسے اولاد کی نعمت عطا فرمائے. سبحان اللہ. کہا گیا اگر بارشیں نہیں ہو رہی, قحط پڑ گیا ہے, سارے مل کے توبہ کریں, استغفار کریں, اللہ تعالیٰ بارشیں عطا فرما دے. سبحان اللہ. کہا کسی طرح کی پریشانی ہے, اللہ کے حضور توبہ کرنے کی عادت بنا لو, اللہ تعالیٰ تمہاری ہر پریشانی دور فرمائے. تو اس کی بہت برکتیں ہیں. ان 5 عادتوں کو اپنا لیں, انشاءاللہ بہت برکتیں حاصل ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. استاد حفیظ صاحب نے تشریف لانا تھا, مگر رات تک تو ان سے رابطہ یہی تھا کہ وہ آئیں گے, مگر صبح کو کال نہیں نصیب ہو پائی. کیا مسئلہ بنا, کیا معاملہ بنا, اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. وہ نہیں آ سکے. اللہ تعالیٰ ہمیں کوشش کریں, یہ نہ انفرادی کوشش یہ بڑی مضبوط ہوتی ہے. چلیں کوئی آیا ہے یا نہیں آیا, ہمارے بیان کا سلسلہ تو ہوا ہے اور ہم موضوع الگ ہی رکھتے ہیں, یعنی کہ جو پہلے ہو چکا ہو اس سے الگ ہی موضوع ہوگا. تو کوئی آئے نہ آئے, یہ مسجد میں بیٹھنے کا, یہ سننے کا ثواب تو ملے گا. تو اس لیے انفرادی کوشش کیا کریں. یہ 15 سے 20 منٹ کی گفتگو ہوتی ہے, 20 سے 25 منٹ کی گفتگو ہوتی ہے. اپنے آپ کے جو رشتے دار ہیں, آپ کے جو دوست ہیں, یہ محلے کے ہی ہیں نا سارے, ان کو کہا کہ یار الگ الگ, آپ جیسے آپ 15 سے 20 اسلامی بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کوشش کرتے ہیں آج آپ کی جس سے ملاقات ہوتی ہے آپ اسے کہتے ہیں یار کل فجر میں بیان ہوگا تو آپ 20-25 منٹ دے دینا, آپ اٹھ کے جلدی نہ جانا. یہ آپ بھی سمجھتے ہیں یہاں سے جتنے بھی گئے ہیں, میرا خیال ہے کہ ان میں سے تقریباً اگر 50 گئے ہیں نا تو 50 میں سے 48 تو گھر بستر پہ ہی گئے ہوں گے, کم ہی ہوں گے جو اسی ٹائم کام پہ نکل جائیں. زیادہ نے جا کے آرام ہی کرنا ہوتا ہے. تو جہاں ہم نے اتنا ٹائم دیا, اٹھے تو 15 سے 20 منٹ کی اگر گفتگو سن کے جا کے آرام کر لیں گے تو کوئی حرج نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رمضان کے مہینے میں بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بستر پہ لیٹا ہی نہیں کرتے تھے, اتنی عبادت کرتے, اپنا اتنا شیڈول چینج کر لیتے حضور علیہ السلام کہ یہ مہینہ ہی عبادت کا ہے. اور عبادت کی سب سے بہترین جگہ مسجد, یعنی کہ تنہائی میں عبادت کرنا بے شک باعث ثواب ہے, باعث برکت ہے, مگر مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ پسندیدہ مقام لگتے ہیں ان میں سے سب سے اول نمبر پہ مسجد ہے, کہ مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. جو مسجد کی دیکھ بھال کرتا ہے, جو مسجد کا خیال رکھتا ہے, فرمایا اس کے ایمان کی گواہی دے دو. تو یہ تو ایسی بابرکت جگہ ہے. تو یہاں بیٹھ کے 15 سے 20 منٹ تو کوشش کریں کہ ہم انشاءاللہ اپنے دوستوں کو یا جو بھی ہمارے رشتے دار ہیں انہیں ضرور کہیں گے کہ یار 15 سے 20 منٹ کا فجر کے بعد کا بیان ہوتا ہے تو اس میں ضرور شرکت کیا کرو. کہیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. آمين. ربنا آتنا